رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين الہی آمین۔ جی السلام علیکم، امید ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی۔ جی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ٹھیک ہے، الحمدللہ آج کا ٹاسک ہم نے مکمل کیا، اور تھوڑا میں اپنا چیٹ باکس دیکھ نہیں پا رہی ہوں، اس کو ٹھیک کر لوں پھر میں آپ کے ساتھ جی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج ہم نے اپنا ٹاسک مکمل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 سے 120۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار آپ پھر سے لکھتے ہیں، کیونکہ میرا چیٹ اویلیبل نہیں تھا میرے لیے۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آج ہم نے اپنی 110 سے 120 آیتیں مکمل کی الحمدللہ، اور تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں ہم نے کیا چیز جو ہے وہ سیکھی ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں پہلی آیت ہماری بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہمیں بہترین امت اور اس کی ذمہ داری کے حوالے سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 110 میں، اس آیت میں بہترین امت کسے کہا جا رہا ہے۔ بہترین امت کہہ کے کس امت کو کہا گیا ہے کہ یہ بہترین امت ہے؟ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی بیسٹ امت مسلمہ ہے، بالکل جو ہے اس امت کی تھوڑی سی خصائص ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں، جو اس آیت کی تفسیر پر آئی تھی۔ اور ابو ہریرہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم سب سے بہتر ہو لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کے اسلام کی طرف جھکاتے ہو، یعنی تم نفع کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو۔ اس امت کی فضیلت اس کی نبی کی فضیلت ہے، یعنی نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور اس امت کی جو شریعت ہے وہ اتنی مکمل اور جامع ہے کہ دوسری امتوں پہ کیا گیا، مطلب دوسری شریعت کا تھوڑا سا اس امت کا تھوڑا سا عمل بھی دوسری شریعت کے مقابلے میں زیادہ افضل اور کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے جو مدد ہے وہ رعب سے کی گئی، کہ دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دی گئی ہے، اور یہ مدد پہلے کبھی کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں، اور 3 لاکھ نبی اللہ تعالیٰ کے جو ہیں بھرے ہوئے ہاتھ بھی، یعنی بہت زیادہ تعداد میں، یہاں تک کہ جنت کا نفس یہ امت ہوگی، اور یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو بنیادی طور پر کیا چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو امت کی خصائص ہیں بیسیکلی کیا ہیں، وہ پریولیج ہیں۔ تو پریولیج اور رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں، دے گوز ٹوگیدر۔ ایک کمپنی اگر کسی چپراسی کو معمولی سی سیلری دیتا ہے اور سی اے او کو جو ہے وہ بہت ہائی سیلری دیتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان دونوں کی کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ ذمہ داری کا فرق ہوتا ہے ان کا۔ تو لیکن اگر ایک سی او جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو کیا وہ کمپنی اس کو چپراسی کی بھی سیلری دے گی؟ اس کو چپراسی کی بھی سیلری نہیں ملے گی، اور اس کو اس سے بلکہ نکال دیا جائے گا۔ تو بیسیکلی جب یہ بات ہے کہ رسپانسبلٹیز اور پریولیجز گوز ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں بہترین امت کے طور پر چنا ہے، بہترین جو ہے امت کے طور پر چنا ہے، تو اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ اور آپ بتائیے گا کہ اسی آیت کے اندر کیا بتایا ہے، بہترین امت کی کیا ذمہ داری بتائی ہے، اور حضرت عمر اس کے حوالے سے کیا کہتے تھے؟ آپ لوگ لکھیے گا کیا ذمہ داری ہے خاص۔ اور حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس امت میں مطلب ٹائٹل پہ فخر کرتا ہے یا اس کو اچھا لگتا ہے، تو چاہیے کہ وہ ذمہ داری بھی ادا کرے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری جو ہے اس امت کے اوپر موجود ہے، اور اسی کو پورا کرنے سے وہ اس پریولیج کو انجوائے کر سکتی ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کن کی ذمہ داری ہے، یعنی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے؟ آپ یس اور نو پہ آنسر لکھ سکتے ہیں۔ کیا یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ صرف تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ صرف دینی مدارس کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف خاندان ہی اس کا ذمہ دار ہے، یا یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے؟ بالکل ایوری ون، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت مشہور ہے، اور ہمیں
याद दिलाती है और हम सबको किसी न किसी लेवल पे हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। वो ये कि तुम सब के सब हाकिम हो और तुम सब से अपने मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। हुक्मरान लोगों पर हाकिम है, लिहाजा उससे उस सारे लोगों के बारे में सवाल होगा। मर्द अपने घर वालों पर हाकिम है, लिहाजा उससे उसके घर वालों का हिसाब लिया जाएगा। औरत अपने शौहर के घर पर, उसके औलाद पर हाकिम है, लिहाजा उससे उनके बारे में सवाल होगा। और गुलाम अपने से उसे आका के माल के बारे में सवाल होगा। तो अगर हो तुम सब जिम्मेदार हो और तुम सब से अपनी रैयत के बारे में जवाबदेही की जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फरीजा है और ये स्टार्ट जो है खुद आप से होती है, हर फर्द से होती है। तो थोड़ा सा इसको और देखते हैं कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है किस तरीके से हम प्रैक्टिकली भी अपने अंदर ला सकते हैं, उसको भी देखेंगे। पहले आप ये बताइए कि ये है किस किस्म का काम? क्या ये एक ऐसा काम है जिससे ईमान की तकमील होती है, या ये एक ऐसा काम है जिससे ईमान में इजाफा होता है? उस्ताजा ने आपको बताया था कि क्या इससे ईमान में इजाफा होता है या ईमान की तकमील होती है। ठीक है, आप सब लोग इजाफा लिख रहे हैं माशाल्लाह। खालिदा ने लिखा है यहाँ पर कि तकमील होती है। वैसे तो हर नेकी दूसरी नेकी के बाइस ईमान में इजाफे का बाइस बनती है, लेकिन इसकी अहमियत के पेश नज़र कहा जाता है कि इससे ईमान की तकमील होती है। अगर किसी न किसी दर्जे पर ये अमल हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। तो ईमान की तकमील के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे कि इसके दर्जे हैं ना, आप बताएं कि इसमें क्या दर्जे बताए थे? कि क्या सिर्फ हाथ से रोका जा सकता है, या अगर हाथ से ना रोके तो फिर आपको किस तरह से रोकना चाहिए? हाथ से रोकने का तो ये होगा कि चीज़ों को तोड़ दें, कुछ रूल्स बने हुए हैं, जैसे शराब कोई पीता है तो बॉटल तोड़ दी। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते हैं तो आप क्या करते हैं? ज़बान से रोक सकते हैं। अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते हैं तो दिल में बुरा जानना बहुत ज़रूरी है। और आजकल देखें हमारे माशरे में स्पेशली, और अब तो सारी दुनिया में है, LGBT का जो चक्कर चला हुआ है कि कोई किसी को मतलब बुरा नहीं कह सकता। लेस्बियन हैं, गे हैं, और हमारे बच्चों पे शामत की आई हुई है कि आप इजहार नहीं कर सकते। कम से कम वही है कि फिर दिल में तो रखें ना। यहाँ पर तो बराबरी कर दी गई कि हर चीज़ बराबर है, सबका राइट है। तो ये जो अमर बिल मारूफ का काम है वो इस हवाले से आजकल की सोसाइटी में और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और ये चीज़ भी हम रखते हैं कि इसकी अहमियत के पेश नज़र कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है या फ़र्ज़ ऐन। ये बात हमने कर ली है, लेकिन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज आपके जहनों में आ जाएगी। तो फ़र्ज़ किफ़ाया क्या होता है कि अगर आपको पता है फ़र्ज़ किफ़ाया फ़र्ज़ ऐन का फ़र्क तो कर सके जी। फर्ज किफाया ये होता है कि अगर कोई जमात भी कर रही है तो बाकियों के लिए काफी हो जाता है। फर्ज ऐन ये है कि हर एक के लिए। तो बहरहाल ये एक ऐसी जिम्मेदारी, बाज काम फर्ज किफाया होते हैं, बाज जगह पे ये फर्ज ऐन बन जाता है, यानी हर फर्द की जिम्मेदारी होती है, लेकिन माशरे के कुछ अफराद को तो जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले बताइए अमर बिल मारूफ आप कैसे कर सकते हैं? किस चीज के जरिए आप अमर बिल मारूफ कर सकते हैं? बहुत आसान सा जवाब है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो समझ आएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप अमल से ठीक है, और किस के जरिए। जैसे अल्लाह ताला ने वही नाजिल की थी ना, अंबिया भेजा था, और उनका असल काम क्या था? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ही करना। तो अगर आज भी हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल सही कुरान के जरिए कर सकते हैं। ये जो इस तरह के ग्रुप्स हैं जहाँ पे तालीमी इदारे हैं, कुरान पढ़ाया जाता है, हर लेसन में आपको कुछ डोज एंड डोंट की लिस्ट मिलती है। तो सबसे पहले अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कुरान के जरिए की जा सकती है और करनी चाहिए। और ये भी जो हम काम कर रहे हैं ये अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का बहुत बड़ा काम है। और यही फर्ज किफाया है कि कुछ लोग भी ग्रोह की सूरत में, तरतीब की सूरत में लोगों के साथ बैठ के ये काम कर रहे हैं तो फिर बाकियों के लिए काफी हो जाता है। और अगर कोई भी ना करे तो खास और आम सब पर अजाब आता है। इसलिए कहते हैं कि नेक लोगों का पर भी अजाब आ जाता है जब वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तर्क करते। मछली वालों का आपने वाकया सुना होगा, जहाँ पर जो 3 गुरोह थे, अल्लाह ताला ने सिर्फ एक गुरोह को बचाया था जो कि नहीं कर रहे थे, काम भी नहीं करते थे और दूसरों को नसीहत भी करते थे। लेकिन जो लोग बुराई तो नहीं कर रहे लेकिन नसीहत भी नहीं कर रहे थे तो उनको भी डुबो दिया था। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, मुझे नहीं मालूम, मेरा टाइम जरा सा लिख दीजिएगा ये दो चीजों को कि प्रैक्टिकली हम अमल में कैसे ला सकते हैं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या जब हम अमर बिल मारूफ करना चाहते हैं, करते हैं, तो क्या हमारी
ہماری نیت کس کے لیے ہونی چاہیے, کہ ہماری نیت میں کبر ہونی چاہیے, بڑائی ہونی چاہیے کہ ہمارا نام اوپر ہو جائے, ہم کوئی لیڈر بن جائیں, یا ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کے لیے خالص نیت ہونی چاہیے, اور پھر اس پہ علم ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے. خود قرآن پڑھا ہوا ہو, خود قوانین کا پتہ ہو, اسلامی قوانین کا, شریعت کا, تو دوسروں کو کر سکتے ہیں نا. اور نیم حکیم کے بارے میں کیا ہے کہ وہ بلائے جان ہوتا ہے. تو قرآن و سنت کا خود بھی علم لینا. پھر آپ کو یہ ساری باتیں تو آپ کو پتہ ہی ہوں گی کہ اخلاق کا اور غصے کا کیا معاملہ ہے, حکمت کا کیا ہے کہ حکمت سے ہم کریں. درگزر نرمی کے بارے میں آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نرمی سے لوگ آپ کے کلوز ہوتے ہیں, لوگ آپ کے لیے درگزر سے جو ہے لوگ آپ اس بات کو سیکھ جاتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ کیا تھا, درگزر کا معاملہ کیا. تو درگزر بھی بہت ضروری ہوتا ہے کسی سٹیج میں, اور کسی سٹیج میں بہت سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں حکمت بہت ضروری ہے. ایک پوائنٹ یہاں پہ ہم ضرور دیکھیں گے جہاں انتہا تجسس ہے, کہ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, کسی کو برائی سے روکنے کے لیے ہم جو ہے تجسس سے کام لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ تجسس کیسا گناہ ہے, تجسس کیا ہے, چھوٹا گناہ ہے, صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے نا. تجسس کے بارے میں آپ نے کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ آپ کی میسیجز نہیں آ رہے مجھے اچانک سے. تو جی, یہ کسی نے صغیرہ لکھا ہے. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں پہ بھی بہت اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. جب میں نے اسٹڈی کی تو اس پر جیسے ریسرچ ہوتا ہے, اکثر لوگ کبیرہ گناہوں کو صغیرہ گناہ کہے بیٹھے ہوتے ہیں. تو تجسس کا حکم قرآن میں سورۃ الحجرات میں ہے, یہ بڑا گناہ ہے. لیکن اب جیسے کہ اب کسی کو آپ روکنا چاہتے ہیں, آپ کیمرہ رکھ دیتے ہیں, پروفیشنل کیمرہ ہائر کر لیتے ہیں, کسی گھر میں دیوار کود کے چلے جاتے ہیں, جیسے حضرت عمر کے زمانے میں یہ واقعہ تھا بھی کہ کسی شرابی کو پکڑنے کے لیے وہ واقعہ میں نہیں جانتی کہ کتنی اتھینٹسٹی, لیکن دیوار کود کر کے جب چلے گئے تو عوام نے کہا کہ میں نے تو ایک گناہ کیا تھا شراب پینے کا, آپ نے تو کئی گناہ کیے. تو تجسس اللہ نے حرام کیا, آپ نے وہ کیا اور دیوار کود کے میرے گھر کے اندر آ گئے. تو انتہا پسندی نہیں کرنی, تجسس نہیں کرنا, خود قانون نہیں توڑ دینا ہے کہ دوسروں کو قانون سکھاتے سکھاتے ہم خود قانون توڑ دیں. تو اس سے بچنا چاہیے. ایک چیز یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو اپنے عمل میں لائیں. تو یہاں پر ایک چیز ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر ایک کی پرسنالٹی مختلف ہوتی ہے. حضرت عمر کی پرسنالٹی مختلف تھی, حضرت عثمان غنی کی پرسنالٹی مختلف ہے, حسن کی پرسنالٹی مختلف تھی, حضرت امام حسین کی پرسنالٹی مختلف ہے. تو ہر انسان اپنے لیول پہ لیتا ہے, حالات اس کے مختلف ہوتے ہیں. ابن جوزی منہاج القاصدین میں کتاب معروفات و منکرات میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اس کو کس طرح سے یعنی حکمت کیسے معلوم کیا جائے, کیسے ہم امر بالمعروف کا کام کریں. تو بہت اسٹینڈرڈ کرائٹیریا انہوں نے اس کتاب میں دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ برائی سے روکنے پر کسی تکلیف کے پہنچے بغیر برائی ختم ہو جائے گی, تو وہاں پر امر بالمعروف کرنا جو ہے واجب ہے. اور اگر برائی سے روکنے پر تکلیف تو پہنچے گی مگر برائی تب بھی ختم نہیں ہوگی, یہاں پر واجب نہیں ہے. تکلیف پہنچ رہی ہے, اسپیسیفک کرائٹیریا کیا ہو گیا, برائی کا ختم ہونا. یہ دیکھ لیں کہ برائی ختم ہوتی ہے کہ نہیں. پھر یہ کہ برائی سے رکنے پر تکلیف تو نہیں پہنچے گی مگر برائی بھی ختم نہیں ہوگی. تو نہ تکلیف پہنچ رہی, نہ برائی ختم بھی نہیں ہو رہی, تو مستحب ہے آپ اسلام کے اظہار کے لیے کر دیں کہ اسلام میں کیا بات پسندیدہ ہے, تو مستحب ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ برائی سے روکنے پر تکلیف ضرور پہنچے گی اور برائی بھی ختم ہو جائے گی, تو یہاں پر کہتے ہیں واجب نہیں ہے لیکن استحباب یعنی پسندیدگی باقی رہے گی. کیونکہ ظالم بادشاہ کے خلاف بھی اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھی جو ہے یہ پسندیدہ ہے. تو یہاں پر سارے کا سارے کیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ برائی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی. پھر یہ ہے کہ اگر آپ پر تکلیف پہنچی تو صرف آپ پر نہیں, آپ کی نسلوں پر, بچوں پر, دوست احباب پر بھی تکلیف پہنچے گی, تو ایسے میں نہیں کرنا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ اس لیے بہت اہم تھا ہمارے لیے کیونکہ جی ہمارے لیے بہت ضروری کہ ہم خواتین ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سی دفعہ ہم امر بالمعروف نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم برائی ختم ہو جائے گی تو ہم ضرور اپنی زبان کھولیں. اگر ہماری جیسے ہماری اولاد یا خاندان پر بھی مشکل آئے تو پھر وہاں پر امر بالمعروف میں رخصت کو فائدہ اٹھائیں. چونکہ انشاء اللہ تعالیٰ یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل نے اپنا یہ کام ادا نہیں کیا تھا اور انبیاء کو بھی قتل کر دیا تھا امر بالمعروف نہ کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ نے
سے نعمتیں چھین لی تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کوئی نعمت چھینے نہیں. اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک فجاءت نقمتک وجمیع سخطک سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.